نے کی تھی. آئے اللہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ہو. یہ بتائیں اس دھرتی کے اوپر اس زمین کے اوپر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے پر بیٹھ گیا اور براق ہواؤں میں اڑنے لگا, آسمانوں میں باتیں کرنے لگا, ہواؤں سے تیز دوڑنے لگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں براق کس جگہ پر اتر گیا. میں نے حضرت جبرائیل سے کہا جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں, آئے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ آئے جبرائیل یہ کہاں پر لے کر کے آ گئے ہو, یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ مسجد اقصی ہے, یہ فلسطین کا علاقہ ہے. اللہ کے نبی کو مسجد اقصی کے اندر جتنا بہترین انجیر فلسطین کے اندر ہوتا کہیں نہیں ہوتا ہے, جتنا اچھا زیتون فلسطین کے اندر ہوتا کہیں نہیں ہوتا ہے. سب سے زیادہ بارش فلسطین کے علاقے میں ہوتی ہے, سب سے زیادہ شادابی فلسطین کے علاقے کے اندر ہے, سب سے زیادہ نہریں فلسطین کے علاقے کے اندر ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے شام کے لوگوں پر فلسطین کے لوگوں پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں, وہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے, نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے, لیکن ان کی ہمت کی داد دینا پڑے گی. وہ ابھی تک کھڑے ہوئے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں, بچے ان کی نظروں کے سامنے مارے جا رہے ہیں, ان کی نظروں کے سامنے ان کا باپ مر رہا ہے, لیکن وہ اللہ کی مسجد کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شام کے لوگوں پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف
والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. قابل عزت حاضرین جمعہ، مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے سامعین، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ وہی ہم سب کا مالک اور خالق ہے، وہی موت دینے والا اور زندگی دینے والا ہے، وہی بحر و بر کا مالک ہے، ہواؤں پر اس کی حکومت ہے، پانی پر اس کی بادشاہت ہے، جو مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام النبیین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبے کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، آج کے خطبے کے لیے میں نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے، وہ ٹاپک موجودہ وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے، ایک برنی ٹاپک ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر چاہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا اخبارات کی سرخیاں ہوں، پوری دنیا کی نظریں ایک شہر پر ہے، ایک خاص زمین پر ہے، اور وہ زمین کون سی ہے، وہ شہر کون سا ہے؟ وہ فلسطین ہے، بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ یوٹیوب اٹھائیں تو آپ کو فلسطین کا معاملہ نظر آئے گا، اخبارات کی سرخیوں کے اندر آپ دیکھیں اس زمین کے بارے میں آپ کو خبریں نظر آئیں گی۔ آج کے خطبے کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، مسجد اقصی کا مسئلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ مسجد اقصی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اقصی کہتے ہیں دور والی جگہ کو،
اور مسجد اقصی کو مسجد اقصی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصی خانہ کعبہ سے کافی دور ہے. اور کتنا دور ہے؟ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک اگر کوئی پیدل جائے گا تو 40 دن اور 40 راتیں لگ جائیں گی. تو مسجد اقصی کو مسجد اقصی اس لیے کہا جاتا ہے یہ خانہ کعبہ سے دور ہے. اور مسجد اقصی کو مسجد اقصی اس لیے کہا جاتا ہے جب یہ بنائی گئی، جب اس کی تعمیر ہوئی تو دنیا کے اندر سب سے دوری پر یہی مسجد واقع تھی، اسی لیے بھی اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. مسجد اقصی کو مسجد اقصی کس لیے کہا جاتا ہے؟ بعض علماء کا کہنا ہے کہ مسجد اقصی تمام گندگیوں سے دور ہے، تمام ناپاکیوں سے دور ہے، اسی لیے مسجد اقصی کو اقصی کہا جاتا ہے. تو یہ اقصی کا معنی ہے. اب یہ مسجد کہاں پر ہے؟ تو شام کا ایک علاقہ ہے فلسطین، اور فلسطین کا ایک شہر ہے القدس جس کو یروشلم کہا جاتا ہے، القدس کہا جاتا ہے. اور القدس کے اندر 27 ایکڑ کی ایک زمین ہے جو پوری کی پوری مسجد اقصی. مسجد اقصی صرف ایک مسجد کا نام نہیں ہے، 27 ایکڑ کے رقبے کا نام ہے. 27 ایکڑ کی پوری زمین کا نام مسجد اقصی ہے. اور اس 27 ایکڑ میں 4-5 مساجد بھی ہیں، مسجد عمر ہے، مسجد قبلی وغیرہ ہے. تو 27 ایکڑ کی جو زمین ہے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. یہ شام کے علاقے فلسطین کے ایک شہر القدس کے اندر واقع ہے. اچھا، مسجد اقصی کو بنایا کس نے؟ یہ بات بڑی مشہور ہے کہ مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے. امام منذر اپنی کتاب الترغیب والترہیب کے اندر ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما فرغ سلیمان بن داؤد ببناء مسجد الاقصی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو بنایا، مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی، جب مسجد اقصی بنا کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کر رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصی بنا کر کے فارغ ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کرتے ہیں. وہ 3 دعائیں کون سی ہیں یہ دیکھیے. حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں آئے اللہ مجھے ایسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور ایسا فیصلہ کرنے کا علم دے جو تیرے فیصلے کے مطابق ہو. دوسری دعا، آئے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے، مجھے ایسی حکمرانی دے، مجھے ایسی سلطنت دے کہ نہ مجھ سے پہلے دنیا کے اندر تو نے کسی کو ایسی بادشاہت دی ہو اور نہ اللہ تو میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت دے. آئے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہو اور نہ میرے بعد تو کسی کو دے. مجھے ایسی حکمرانی نصیب فرما. پہلی دعا کیا تھی؟ آئے اللہ مجھے فیصلہ کرنے کی ایسی صلاحیت دے جو مجھ سے جو تیرے فیصلے کے مطابق ہو. یہ پہلی دعا تھی. اور دوسری دعا، آئے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے، ایسی حکمرانی دے کہ نہ تو مجھ سے پہلے تو نے کسی کو دی ہو اور نہ میرے بعد تو کسی کو دے. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہت دی، ایسی حکمرانی دی کہ دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو ایسی بادشاہت نصیب نہیں فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت زمین پر نہیں، زمین پر ہی نہیں بلکہ ہواؤں پر بھی تھی. حضرت سلیمان تو پرندوں کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے، چیونٹیوں کیا کہہ رہی ہے، طوطا کیا کہہ رہا ہے، کوا کیا کہہ رہا ہے. حضرت سلیمان کا دربار لگتا تھا، دربار کے اندر انسان بھی حاضر ہوا کرتے تھے اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات بھی حاضر ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت
سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جو دنیا کے اندر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں فرمائی. تو 3 دعائیں حضرت سلیمان نے کی. آئے اللہ مجھے ایسا فیصلہ کرنے کا علم دے جو تیرے فیصلے کے مطابق ہو, اور اللہ مجھے ایسی بادشاہت نصیب فرما جو دنیا میں تو نے کسی کو نصیب نہ کی ہو. اور تیسری دعا, آئے اللہ یہ جو مسجد میں نے بنائی ہے, آئے اللہ جو تیرے گھر میں تیری اس مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے, اللہ 2 رکعت نماز یہاں پر ادا کر لے, مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ 3 دعائیں حضرت سلیمان نے کی. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلیمان کی جو شروع کی 2 دعا ہیں وہ دونوں دعا تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی. یعنی اللہ نے انہیں ایسا فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو, اور ایسی بادشاہ سلیمان علیہ السلام کو دی گئی جو دنیا کے اندر کسی کو نہیں دی گئی. اور مجھے امید ہے جو تیسری دعا حضرت سلیمان نے کی تھی, آئے اللہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے ان تیسری دعا کو بھی قبول فرما لیا ہو, حضرت سلیمان کی تیسری دعا کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہو. تو معلوم یہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو بنایا, لیکن کیا سب سے پہلے بنایا؟ نہیں, سب سے پہلے نہیں بنایا. یہ بات تھوڑی محل نظر ہے. حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کو ری بلڈ کیا, نو تعمیر فرمائی حضرت سلیمان نے. اچھا تو بنایا کس نے ہے؟ اب یہ دیکھ لو. اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ, بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ذر غفاری اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں ایو مسجد وضع فی الارض اولا, اے اللہ کے نبی یہ بتائیں اس دھرتی کے اوپر, اس زمین کے اوپر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا المسجد الحرام, سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بنایا گیا, مسجد حرام کو بنایا گیا. آئے اللہ کے نبی مسجد حرام کے بعد سب پھر کس کو بنایا گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المسجد الاقصیٰ, مسجد حرام کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا. کم بینہما, صحابی اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ بتائیں مسجد حرام کے درمیان اور مسجد اقصیٰ کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہے, کتنے سالوں کا ڈفرینس ہے؟ پہلے مسجد حرام کو بنایا گیا پھر مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا, تو دونوں کے درمیان میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 40 سنہ, 40 سال کا فاصلہ ہے. یعنی 40 سال پہلے خانہ کعبہ کو بنایا گیا اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا گیا. اب خانہ کعبہ کو کس نے بنایا؟ ہمیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم نے بنایا, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو ری بلڈ کیا, نو تعمیر فرمائی. آپ قرآن اٹھائیے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو جب وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو معلوم یہ چلا بنیاد پہلے سے وہاں پر تھی. حضرت ابراہیم نے اس کو ری بلڈ کیا. جب اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر کے گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, آئے اللہ میں اپنے بیوی بچوں کو تیرے گھر کے پاس, تیرے حرام کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. تو معلوم یہ چلا حضرت ابراہیم سے پہلے بھی خانہ کعبہ کی بنیاد وہاں پر موجود تھی. اگر یہ کہا جائے کہ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور حضرت سلیمان نے مسجد اقصیٰ کو بنایا, تو ان دونوں کے درمیان اگر آپ فاصلہ دیکھیں گے تو تقریباً 1000 سال کا ہے, اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. اس کے تعلق سے امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی. انہوں نے کہا صحیح بات تو یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو بھی ابراہیم علیہ السلام نے ری بلڈ کیا اور سلیمان علیہ السلام نے بھی مسجد اقصیٰ کو ری بلڈ کیا. سب سے پہلے خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
امام ابن جریر فرماتے ہیں سب سے پہلے خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور آدم علیہ السلام نے یا ان کی کسی نسل نے یا ان کے اولاد میں سے کسی نے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں یہ میرے نزدیک زیادہ صحیح بات ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ سب سے پہلے تو خانہ کعبہ کو بنایا گیا اور حضرت آدم نے بنایا، اور اس کے 40 سال کے بعد حضرت آدم نے یا ان کے بیٹوں میں سے کسی نے مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کو ری بلڈ کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو ری بلڈ کیا۔ تو یہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تیسرا سب سے مقدس قابل احترام اگر کوئی مسجد ہے، کوئی مقام ہے، تو میرے بھائیوں وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ یہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت گاہ ہے۔ مسجد اقصیٰ میں ہمارے نبی نے نماز پڑھائی۔ اٹھائیے حدیث دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکے کے اندر لیٹا ہوا تھا، میں ام ہانی کے گھر پہ لیٹا ہوا تھا، حضرت جبرائیل آئے اور مجھے اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی اٹھ جائیے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں مکے کے اندر ام ہانی کے گھر میں تھا، جبرائیل مجھے بیدار کرتے، مجھے اٹھاتے ہیں اور زمزم کے کنویں کے پاس لے کر کے آتے ہیں۔ زمزم کے پانی سے میرے دل کو صاف کرتے ہیں، میرے سینے کو چیرتے ہیں، میرے دل کو نکالتے ہیں، اور زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں اور میرے دل کو اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ ثم اوتیت بدابۃ ابیض، اس کے بعد ایک سواری کو بلایا جاتا ہے، ایک سواری کو لایا جاتا ہے، اور اس سواری کا نام کیا تھا؟ یقال لہ البراق، اس کا نام براق تھا۔ اس کا سائز کیسا تھا؟ فوق الحمار دون البغل، وہ گدھے سے تھوڑی اونچی اور خچر سے تھوڑی چھوٹی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں براق پر بیٹھ گیا اور براق ہواؤں میں اڑنے لگا، آسمانوں میں باتیں کرنے لگا، ہواؤں سے تیز دوڑنے لگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں براق کس جگہ پر اتر گیا؟ میں نے حضرت جبرائیل سے کہا جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں، آئے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ آئے جبرائیل یہ کہاں پر لے کر کے آ گئے ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آئے اللہ کے نبی یہ مسجد اقصیٰ ہے، یہ فلسطین کا علاقہ ہے۔ اللہ کے نبی کو مسجد اقصیٰ کے اندر لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں مسجد اقصیٰ کے اندر آیا، میں نے دیکھا سارے نبی مسجد اقصیٰ کے اندر موجود ہیں، حضرت آدم بھی موجود ہیں، حضرت نوح بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ بھی موجود ہیں، حضرت شعیب بھی موجود ہیں، حضرت ہارون بھی موجود ہیں، حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت اسحاق بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، حضرت یعقوب بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر مشتق آنے والے سارے نبی، سارے پیغمبر ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل نے صفوں کو چیرا اور میرے کندھوں کو پکڑا اور مجھے مصلی پر لے جا کر کے کھڑا کر دیا اور کہا اللہ کے نبی پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکن تک میں نے آپ سے بہتر کسی انسان کو نہیں پایا، آپ ان کو نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے میں نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی، آدم نے میرے پیچھے نماز پڑھی، نوح نے میرے پیچھے نماز پڑھی، عیسیٰ نے بھی نماز پڑھی، موسیٰ نے بھی نماز پڑھی، جتنے نبی سارے نبیوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ تو ہمارے نبی نے نماز پڑھائی، امامت گائے مسجد اقصیٰ میں ہمارے نبی نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ تو مسجد اقصیٰ ہمارے نبی کی امامت گاہ ہے، اسی لیے مسجد اقصیٰ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی سوال کرنے والا یہ بھی سوال کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے نبیوں کو خانہ کعبہ میں جمع کر دیتا اور اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں ہی تمام نبیوں کو نماز پڑھا دیتے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے بھائیوں آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی سے پہلے رسالت کا سلسلہ، نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل کے اندر تھا، اور جتنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے، حضرت اسحاق کے بعد آئے، سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا نام اسرائیل تھا، اور ان کے بعد جتنے نبی آئے حضرت یوسف علیہ السلام یعقوب کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جتنے نبی اسی نسل سے آئے۔ حضرت سلیمان بنی اسرائیل سے تھے، حضرت داؤد
बनी इसराइल से थे, हजरत मूसा बनी इसराइल से थे, हजरत हारून बनी इसराइल से थे, हजरत ईसा बनी इसराइल से थे। अल्लाह ताला ने अपने नबी को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाई और ये पैगाम दिया यहूदियों को, ये ईसाइयों को पैगाम दिया, आए यहूदियों, आए ईसाइयों, अभी तक नबूवत का सिलसिला तुम्हारे दरमियान जारी था, लेकिन अब नबूवत ट्रांसफर हो रही है, अब नबूवत का सिलसिला तब्दील हो रहा है। अब नबूवत अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही है, बनी इसराइल से छीन करके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जा रही है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मस्जिद अक्सा के अंदर हमारे नबी को नमाज पढ़ाई और आपने तमाम नबी को हुक्म दिया गया कि आप तमाम नबियों को नमाज पढ़ाएं। और हमारे नबी ने मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ाई और उम्मत को यह पैगाम दिया, मुसलमानों के दरमियान ये ऐलान किया, आए मुसलमानों, सिर्फ मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी की हिफाजत की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि मस्जिद अक्सा भी तुम्हारी मस्जिद है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मस्जिद अक्सा के अंदर नमाज पढ़ना ये तुम्हारा भी काम है। मुसलमानों, मस्जिद अक्सा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को वहाँ पर नमाज पढ़वाई और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम नबियों को नमाज पढ़ाई। मस्जिद अक्सा की फजीलत क्या है? 3 मस्जिदें ऐसी हैं जहां सवाब की नियत से आप सफर 3 मस्जिदें ऐसी हैं जहां सवाब की नियत से आप सफर कर सकते हैं, और 3 मस्जिदों के अलावा आप किसी भी मस्जिद में सवाब की नियत से तो सफर नहीं कर सकते हैं। हाँ, चले गए अलग बात है, या जुमा पढ़ने का मन हुआ अलग बात है, किसी मस्जिद में चले गए, लेकिन आप ये सोचे कि यहां जाकर के सवाब मिलेगा, मेरे भाइयों सवाब नहीं मिलेगा। सवाब की नियत करके सिर्फ 3 मस्जिदों में जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकते। और वो तीनों मस्जिदें इंडिया के अंदर नहीं है। बहुत से लोग दिल्ली जाते हैं ना, तो वो दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं सवाब की नियत से, दुरुस्त नहीं है। आप ऐसे तो नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन सवाब सोच करके पढ़े, ये गलत है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तुशद्दुर रिहाल इल्ला इला थलाथत मसाजिद, 3 मस्जिदों के अलावा कहीं पर सफर करना सवाब की नियत से जायज नहीं है। और वो 3 मस्जिदें कौन सी हैं? सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो 3 मस्जिदें ये हैं, पहली मस्जिद तो मस्जिद हराम है, खाने काबा है, और दूसरी मस्जिद मस्जिद नबवी है, और तीसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा है। इन तीनों मस्जिदों के अलावा कहीं पर भी सवाब की नियत से सफर करना जायज नहीं है। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा, मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा की फजीलत तो ये है, मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ लेना, मस्जिद अक्सा में टाइम की नमाज पढ़ लेना, और मस्जिदों के मुकाबले 250 नमाजों का ज्यादा सवाब आपको मस्जिद अक्सा के अंदर मिलेगा। मस्जिद हराम के अंदर 1 लाख नमाज का सवाब है, मस्जिद नबी के अंदर 1000 नमाजों का सवाब है, और मस्जिद अक्सा के अंदर 250 नमाजों का। आप 1 नमाज अपनी ललमटिया की जामा मस्जिद में पढ़ लें, 1 नमाज होगी, और लेकिन अगर आप नमाज मस्जिद अक्सा के अंदर पढ़ लें तो 250 नमाजों का सवाब मिलेगा। कुछ हदीसों के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं 500 नमाजों का सवाब मस्जिद अक्सा का है। लेकिन एक हदीस और आती है जिसको अल्लामा अलबानी ने ज़्यादा सही करार दिया है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में जितनी नमाजों का सवाब है मेरी इस मस्जिद में, यानी मस्जिद अक्सा में, मेरी इस मस्जिद में, मस्जिद नबी में मस्जिद अक्सा से 4 गुना ज़्यादा सवाब है। तो मस्जिद नबी का सवाब 1000 है, जब आप इसका 1/4 करेंगे तो 250 नमाजें मस्जिद अक्सा की होंगी। तो बेहतर बात यह है कि मस्जिद अक्सा में 1 नमाज का सवाब 250 नमाजों के बराबर है। और एक ज़बरदस्त बात मैं आपको और बताऊं, दज्जाल जब दुनिया के अंदर आएगा तो वो हर जगह जाएगा, लेकिन 2 शहर ऐसे हैं जहां दज्जाल नहीं जा सकता है, और 4 मस्जिदें ऐसी हैं जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता है। 2 शहर कौन से हैं? अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 2 शहर जहां पर दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता है। एक शहर तो मक्कतुल मुकर्रमा है, वहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकता है। दूसरा शहर मदीनतुल मुनव्वरा है,
یہاں پر بھی دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور 4 مسجدیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو مسجد حرام ہے جو مکے کے اندر ہے، دوسری مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر ہے، تیسری مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے، اور چوتھی مسجد طور۔ یہ 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ 4 مسجدیں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور ہے۔ یہ مسجد اقصی کی فضیلت ہے میرے بھائیوں، یہ فلسطین کی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بڑی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، پہلے خانہ کعبہ سے بیت المقدس لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو دکھائے۔ الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے اندر مسجد اقصی کے ارد گرد بڑی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، پورے عرب کے اندر جتنا بہترین انجیر فلسطین کے اندر ہوتا کہیں نہیں ہوتا ہے، جتنا اچھا زیتون فلسطین کے اندر ہوتا کہیں نہیں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ بارش فلسطین کے علاقے میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ شادابی فلسطین کے علاقے کے اندر ہے، سب سے زیادہ نہریں فلسطین کے علاقے کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شام کے لوگوں پر، فلسطین کے لوگوں پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں، وہاں پر بچوں کو مارا جا رہا ہے، نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی ہمت کی داد دینا پڑے گی۔ وہ ابھی تک کھڑے ہوئے دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، بچے ان کی نظروں کے سامنے مارے جا رہے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے ان کا باپ مر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی مسجد کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شام کے لوگوں پر اپنی رحمت کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو فلسطین کا مسئلہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، مسجد اقصی کا مسئلہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، مسجد اقصی ہماری مسجد ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، فلسطین فتح نہیں ہوا ہے، فلسطین کے اندر عیسائیوں کی حکومت ہے، نصارہ کی حکومت ہے، فلسطین فتح نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر کی بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی فلسطین کو فتح کر لیا جائے، لیکن ابو بکر صدیق کے دور میں لوگ اتنے مرتد ہوئے اور فتنے اتنے زیادہ پیدا ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق کو وقت نہیں مل پایا کہ وہ فلسطین کو فتح کر لے، وقت نہیں مل پایا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے عراق کی طرف لشکر کو روانہ فرمایا جس میں ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں، حضرت عمرو ابن عاص ہیں، آپ نے ان کو وصیت فرمائی تھی عراق کو فتح کرنے کے بعد فلسطین جانا اور فلسطین کو فتح کرنا، اور حضرت ابو بکر نے یہ بھی کہا تھا اگر عراق کے بہت بڑے حصے سے فلسطین کا چھوٹا سا حصہ بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے عراق کی بہت بڑی زمین سے چھوٹا سا حصہ بہتر ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے کہا تھا کہ عراق سے فارغ ہو کر فلسطین جانا۔ بیت المقدس کی سرزمین اتنی مبارک ہے، آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال مصر کے اندر ہوا، لیکن اپنی اولاد سے کہا تھا کہ جب کبھی تم فلسطین جانا جو ہمارا آبائی وطن ہے تو میری لاش کو نکال لینا اور فلسطین میں لے جا کر کے دفن کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ فلسطین میں موت آئے اور فلسطین میں دفن ہو، لیکن ابھی راستے میں تھے کہ انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھاتا۔ میرے بھائیوں فلسطین کا علاقہ، مسجد اقصی کا علاقہ، شام کا علاقہ بڑا مبارک علاقہ ہے۔ حضرت ابو بکر کے انتقال کا ٹائم ہے، حضرت ابو بکر عمر فاروق کو وصیت کر رہے ہیں، کیا کہا عمر علیکم فلسطین والیلیا، آئے عمر میں تمہیں ایلیا اور فلسطین کی وصیت کرتا ہوں، آئے عمر میں تمہیں ایلیا اور فلسطین کی وصیت کرتا ہوں، میرے بعد فلسطین اور ایلیا کو آزاد کرا لینا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ فلسطین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے اندر یہودیوں عیسائیوں سے آزاد ہوا، فلسطین کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں، حضرت عمر فاروق کا دور ہے۔
हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह अम्र इब्न आस जब इराक से फारिग हुए तो फिलिस्तीन गए। फिलिस्तीन के अंदर रुके ठहरते हैं। फिलिस्तीन के अंदर ईसाइयों की हुकूमत थी। ईसाइयों का पादरी जब उसको मालूम हुआ कि कुछ लोग यहाँ पर ठहरे हुए हैं, एक लश्कर आया हुआ है, तो पादरी उस लश्कर से मिलने के लिए गया और उन लश्कर वालों से सवाल किया, ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या मामला है, तुम्हारा इरादा क्या है। मुसलमानों ने कहा मस्जिद हम फिलिस्तीन को फतेह करने के लिए आए हैं, हम इस इलाके को फतेह करने के लिए आए हैं। उस पादरी ने कहा बेहतर है तुम लोग यहाँ से लौट जाओ, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हो। कहा क्यों? कहा तुम फिलिस्तीन को फतह नहीं कर सकते हो। कहा क्यों? कहा हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ। ये कौन कह रहा है? ईसाई कह रहा है, ईसाइयों का आलिम कह रहा है, हमारी किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि फिलिस्तीन को वही आदमी फतह करेगा जिसका नाम इम्र होगा। फिलिस्तीन को कौन फतह करेगा? जिसका नाम इम्र होगा। ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, लिहाजा तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हो, बेहतर है कि तुम लौट जाओ। हजरत अम्र इब्न आस रजी अल्लाह अन्हु थे, उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं इनकी किताबों में जो इम्र लिखा हुआ है वो इम्र मैं हूँ, क्योंकि मेरा नाम अम्र है, थोड़ा सा नाम बिगड़ गया होगा, इम्र यानी अम्र मेरा ही नाम होगा। हजरत अम्र इब्न आस कहते हैं ईसाइयों के आलिम तुम्हारी किताब में जो इम्र लिखा हुआ है वो इम्र मैं हूँ, मेरा नाम अम्र इब्न आस है, यानी तुम्हारी किताबों में जिसके बारे में पेशीन गोई की गई है वो आदमी मैं हूँ। उस ईसाई आलिम ने कहा ऐसा करो तुम अपना नाम लिखो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम लिखो। अम्र इब्न आस ने नाम लिखा, अम्र एन मीम रा वाओ, अम्र नाम लिखा। ईसाई आलिम ने कहा ये तुम नहीं हो सकते हो, हमारी किताबों में जो इम्र बताया गया वो तुम नहीं हो। कहा क्यों? कहा हमारी किताबों में जो इम्र लिखा हुआ है वो 3 हरफों से बना है और तुम्हारे नाम के अंदर 4 हरफ है। अम्र जो आपको 3 हरफों का लग रहा है, बोलने में तो 3 हरफों का होता है, लेकिन जब लिखा जाएगा तो 4 हरफों में एन मीम रा वाओ ये अम्र पढ़ा जाएगा, तो 4 हरफों में लिखा जाता है। ईसाइयों के आलिम ने कहा हमारी किताब में जो इम्र लिखा हुआ वो 3 हरफों से और तुम्हारे नाम के अंदर 4 हरफ है, लिहाजा ये तुम नहीं हो सकते हो। हजरत अम्र इब्न आस कहते हैं ईसाइयों के आलिम ये तुम्हारी किताब में जो इम्र लिखा हुआ है ये कोई और नहीं बल्कि मुझे उम्मीद है हमारे खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु है, ये हमारे खलीफा है, ये हमारे अमीर हैं और हमें उम्मीद है ये इम्र कोई और नहीं बल्कि उमर होंगे। ईसाइयों का आलिम कहता है अगर ये इम्र तुम्हारे उमर है तो ऐसा करो तुम अपने खलीफा को बुलाओ, तुम अपने अमीरुल मोमिनीन को बुलाओ और अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे अगर फिलिस्तीन के अंदर आ जाए हम फिलिस्तीन की कुंजियां उनके हवाले कर देंगे, हम फिलिस्तीन की चाबियां उनको दे देंगे, हम जंग नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे और उनके कदमों में फिलिस्तीन की चाबियों को बिखेर देंगे। हजरत अम्र इब्न आस ने लेटर लिख करके भेजा, आए उमर फारूक आपको यहाँ के लोग बुला रहे हैं और उनका ये कहना है अगर आप फिलिस्तीन आ जाए तो बगैर लड़े आपको चाबियां आपके हवाले कर देंगे। हजरत उमर मदीना के अंदर है, आपने साहबा से मशवरा फरमाया मैं क्या करूं। हजरत उस्मान कहते हैं आए अल्लाह के आए उमर फारूक आए अमीरुल मोमिनीन, ईसाइयों को अल्लाह ताला जलील फरमाएगा, आज वो इस बात पर राजी हो गए हैं आप अगर फिलिस्तीन चले जाएं तो वो आपको फिलिस्तीन की कुंजियां दे देंगे। एक दौर ऐसा भी आएगा कि वो खुद आपको आकर फिलिस्तीन की चाबियां दे देंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी इज्जत अफजाई करने की जरूरत नहीं है। हजरत उस्मान ने मशवरा दिया, हजरत अली ने थोड़ा अलग मशवरा दिया और कहा आए अमीरुल मोमिनीन अगर फिलिस्तीन के लोग आपको बुला रहे हैं, अगर फिलिस्तीन के ईसाई आपको बुला रहे हैं तो आप जरूर जाइए, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला उसमें हमारे और आपके लिए खैर रखेगा। हजरत उमर ने हजरत अली के मशवरे को कबूल फरमाया और फिलिस्तीन जाने के लिए तैयार हो गए, अपना अमामा बांधा, अपनी तलवार निकाली और
اور اپنا کرتا زیب تن کیا, اپنا لباس پہنا, امیر المومنین ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, پیبند لگے ہوئے ہیں, کرتا پھٹا ہوا ہے, جہاں پھٹا ہوا کپڑا لگا ہوا ہے, پیبند لگا ہوا ہے. صحابہ کرام نے کہا آیا امیر المومنین آپ خلیفہ ہیں, آپ امیر ہیں, اور آپ عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں, آپ فلسطین کے اندر جا رہے ہیں, عیسائی بڑے پیسے والے ہیں, جب آپ کو اس حال میں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آئے امیر المومنین کوئی اچھا سا کپڑا پہن لیجئے, آئے عمر فاروق کوئی اچھا سا کپڑا پہن لیجئے, وہ بڑے پیسے والے ہیں, آپ ہمارے امیر ہیں. حضرت عمر فاروق کو غصہ آ گیا, جلال آ گیا, خبردار یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کپڑوں کی وجہ سے عزت نہیں دی ہے, اللہ نے مجھے لباس کی وجہ سے یہ حکمرانی نہیں دی ہے. اعزنا اللہ بالاسلام, اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت سے نوازا ہے. اور سنو, جو کوئی اسلام کے علاوہ کپڑوں سے, تلواروں سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل فرما دے گا, اللہ اس کو رسوا کر دے گا. میرے بھائیو, عزت اگر کسی چیز میں ملے گی تو وہ اسلام ہے. آج ہم اور آپ ذلیل ہیں, اس کی وجہ یہ ہے آج ہمارے اور آپ کے اندر اسلام نہیں ہے. آج لباس کی واہوائی, آج لوگوں کے پاس موبائل فون ہے تو وہ دکھا رہا ہے, عزت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی اپنی بیٹی کی شادی میں اچھا خاصا خرچ کر دے تو وہ بڑا فخر محسوس کر رہا ہے. میرے بھائیوں, عزت اگر ملے گی تو اسلام کے اندر. حضرت عمر نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھی, لیکن اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے. حضرت عمر فاروق تیار ہوئے, اپنے غلام کو لیا, اور پھر غلام کے ساتھ کیسے فلسطین پہنچے. یہ بہت لمبا واقعہ ہے, اس واقعے کو بیان کرنے میں تقریباً 20 منٹ لگ جائیں گے, اور میرے پاس صرف 7 منٹ کا وقت باقی ہے, اسی لیے میں اس چیز کو چھوڑ دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق اپنے غلام کے ساتھ روانہ ہوئے, اور چند دنوں کے اندر فلسطین کی دھرتی پر پہنچتے ہیں. جب فلسطین کے لوگوں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا, جب وہاں کے عالموں نے, عیسائی پادریوں نے دیکھا, حضرت عمر سے ملاقات فرمائی, اور فلسطین کی کنجیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کر دی, بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی, بیت المقدس کی کنجیاں حضرت عمر فاروق کو دے دی. حضرت عمر فاروق نے بیت المقدس کا پورا معائنہ فرمایا, اور ان عالموں سے پوچھا یہ بتاؤ یہاں پر وہ کون سی جگہ ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھائی. ان کے عالموں نے بتایا یہاں نماز پڑھائی. حضرت عمر نے وہاں جا کر کے نماز پڑھی. ایک جگہ کو دیکھا جہاں قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے, یہودی وہاں پر گندگی ڈالا کرتے تھے, عیسائی وہاں پر گندگی ڈالا کرتے تھے, یہاں تک کہ عورتیں اپنی ناپاکی کا کپڑا بھی وہاں پر ڈال جایا کرتی تھیں. اتنی گندی اس کمپاؤنڈ کے اندر تھی. حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو صاف فرمایا, اور کوئی جنگ نہیں کی, کوئی لڑائی نہیں کی. وہاں پر یہودی بھی تھے, یہودی حضرت عمر کو ورغلا رہے تھے, آپ ایسا کیجئے, جنگ کیجئے, ان کو ماریے, ان سے لڑیے. لیکن حضرت عمر نے منع کر دیا, میں ماروں گا نہیں, میں لڑائی نہیں کروں گا. اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا عیسائیوں تم فلسطین کے اندر رہو, تمہیں مارا نہیں جائے گا, تمہیں فلسطین سے نکالا نہیں جائے گا, تمہارے کنیسہ کو منہدم نہیں کیا جائے گا, تمہارے گرجاؤں کو گرایا نہیں جائے گا. ہاں تمہیں فلسطین کے اندر ذمہ بن کر کے رہنا ہے, تمہیں فلسطین کے اندر ٹیکس دینا ہے. اور فلسطین مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا, اور مسلمان, یہودی, عیسائی سب فلسطین کے اندر رہ رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ, کوئی خون خرابہ نہیں, کوئی لڑائی نہیں. مسلمانوں کے ہاتھ میں فلسطین کی کنجیاں ہیں. صحابہ اکرام بھی وہاں جا کر کے آباد ہوئے, فلسطین کے علاقے میں اور اسلام پھیلایا گیا, اور مسلمان 1 صدی 2 صدی یہاں تک کہ 4 صدیوں تک بخیر و عافیت فلسطین کے اندر آباد رہے. لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا, جیسے جیسے وقت کی رفتار تیز ہوتی رہی, مسلمان فرقوں کے اندر بٹ گئے, مسلکوں کے اندر منقسم ہو گئے. عیسائی, شیعہ, سنیوں کا جھگڑا. سن 4 ہجری 4 صدی کے اندر حکومت جو تھی اس میں شیعوں کا پاور زیادہ تھا, اور شیعہ سنیوں کے بہت بڑے دشمن.
جب شیعہ اور سنی کی لڑائیاں ہونے لگی تو عیسائیوں نے دیکھا مسلمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، لہٰذا اب وہ وقت آ گیا کہ ہم سب کو پھر چاہیے کہ فلسطین پر حملہ کریں۔ عیسائیوں نے سوچا پھر فلسطین پر حملہ کریں اور مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کو اپنے قبضے میں لیں۔ بہرحال 3 لاکھ عیسائیوں کا لشکر، جس کے اندر یہودی عیسائی جتنے تھے وہ سارے کے سارے ڈاکو چور، 3 لاکھ کے لشکر نے فلسطین پر حملہ کیا اور مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور 70,000 مسلمانوں کو فلسطین کے اندر قتل کیا گیا، 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کے خون کا یہ حال تھا کہ گھوڑوں کے آدھے آدھے پیر خون کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور مسجد اقصیٰ فلسطین مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن گیا اور عیسائیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ 3 لاکھ کے لشکر نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا، مسلمان مارے گئے، درہم برہم ہو گئے۔ یہاں پر مصر کے اندر عبیدیوں کی حکومت تھی، شیعوں کی حکومت تھی، میرے بھائیوں کسی نے سنیوں کی مدد نہیں کی، اور بیچارے فلسطین کے سنی مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا، اور فلسطین کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ 5ویں صدی کے بعد ایک حکمراں آئے، ان کا نام تھا عماد الدین زنگی، نام یاد رکھ لو، عماد الدین زنگی۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے فلسطین کو آزاد کرائیں، عیسائیوں سے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر کو زیادہ نہیں رکھا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد عماد الدین زنگی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جو بیٹے تھے، ان کے بیٹے کا نام نور الدین زنگی تھا، اور یہ بہت نیک بادشاہ گزرے ہیں۔ نور الدین زنگی، انہوں نے ساری مسلم حکومتوں کو ایک کیا تاکہ مل کر کے فلسطین پر حملہ کرے اور اپنی زمین کو، فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں سے آزاد کرائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی عمر کو زیادہ نہیں رکھا۔ یہ بھی بیچارے کچھ دن کے بعد انتقال کر گئے، اور کچھ دن کے بعد ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت دے دی۔ لیکن نور الدین زنگی کے لشکر کے کمانڈر تھے، ان کا نام تھا صلاح الدین ایوبی، یہ کمانڈر تھے۔ جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا اور نور الدین زنگی نے جو مشن اپنایا تھا، یعنی فلسطین کو آزاد کرانے کا، جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو اس مشن کو، اس مقصد کو اور اس دستار کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سر باندھا، اور جو مقصد نور الدین زنگی پورا نہیں کر پائے تھے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی ڈٹ گئے اور عیسائیوں سے لڑائی کی، اتنا لڑے یہاں تک کہ ایک دور وہ آیا، ایک وقت وہ آیا، اس آسمان نے دیکھا، اس زمین نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا، فلسطین کو آزاد کرایا۔ تو نور الدین زنگی کے لشکر کے کمانڈر تھے سلطان صلاح الدین ایوبی، انہوں نے بڑی کوشش کی کسی طریقے سے فلسطین کو آزاد کرائیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ حال تھا کہ کبھی کھانا بھی آتا تھا اچھا تو کھانا نہیں کھاتے تھے۔ لوگوں نے کہا سلطان آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ہمیشہ اداس بیٹھے رہتے تھے، اداس۔ لوگوں نے کہا آپ اداس کیوں رہتے ہیں؟ کہا مسجد اقصیٰ عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے، فلسطین عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے، لہٰذا میں خوشی مناؤں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ نیند میں بھی جب خواب دیکھتے تھے تو مسجد اقصیٰ کا دیکھتے تھے۔ ہم اور آپ نیند میں بڑبڑاتے ہیں نا، کچھ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی نیند میں بڑبڑاتے بھی تھے تو مسجد اقصیٰ کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ کے اندر مسجد اقصیٰ کو رچا دیا تھا، بسا دیا تھا، اور جب ہتین کی جنگ ہوئی 30,000 عیسائیوں کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر نے قتل کیا۔ جب ہتین کی جنگ میں عیسائیوں سے مقابلہ ہوا 30,000 عیسائیوں کو قتل کیا گیا، اور اس میں ایک وہ بھی پکڑ کے لایا گیا۔ جب مسلمانوں کی کشتیاں اس کے علاقے سے گزرتی تھیں تو مسلمانوں کو پکڑ لیتا تھا اور کہتا تھا بلاؤ اپنے محمد کو، تمہارے محمد کہاں ہے؟ جب وہ پکڑ کے لایا گیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا محمد تو نہیں آ سکے لیکن محمد کا غلام آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को हित्तीन के अंदर कामयाबी हासिल हुई और उसके 2 महीने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फिलिस्तीन को फतेह किया, मस्जिद अक्सा को फतेह किया। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहते तो ये थे कि जंग हो, इन ईसाइयों को मारा जाए जिस तरह इन्होंने 70,000 मुसलमानों को मारा, लेकिन वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और अपनी आफियत की भीख मांगने लगे। बहरहाल हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा अगर आप तैयार नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को जहर देंगे और खुद भी खुदकशी कर लेंगे और मस्जिद अक्सा को जला देंगे। बहरहाल आखिर में हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तैयार हो गए और बगैर किसी कत्ल के, बगैर किसी खून खराबे के फिलिस्तीन की हुकूमत मुसलमानों के हाथों में आ गई, मुसलमानों के अंडर में आ गई और जितने ईसाई थे सबको फिलिस्तीन से निकाला गया और उस दिन के बाद से फिलिस्तीन की कुंजियां मुसलमानों के हाथों में रही। मस्जिद अक्सा पर मुसलमानों का तसल्लुत रहा, फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों का तसल्लुत रहा। लेकिन मेरे भाइयों, जब 1948 का दौर आया, जब 1948 का वक्त आया तो अमेरिका ने यहूदियों को फिलिस्तीन के अंदर जगह दी थी। जहां उनका कोई हक नहीं था वहां पर मुसलमान आबाद थे। जबरदस्ती 1948 के अंदर बसाया गया और 1967 का वो वक्त आया कि दुनिया जानती है उन ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया और आज मस्जिद अक्सा का बहुत बड़ा इस हिस्सा ईसाइयों के हाथों में है, ईसाइयों के अंडर में है और वो मुसलमानों को मार रहे हैं, हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू को लूट रहे हैं, मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं, हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज दुनिया हम सब के सामने वो सारे के सारे मनाजिर हैं। तो ये मस्जिद अक्सा की फजीलत थी और मुख्तसर सी तारीख थी जो मैंने आपके सामने रखी है। बस मेरे भाइयों, मैं 2 मिनट आपकी और लेना चाहता हूँ। लिलमटिया के लोगों, 2 मिनट आपकी और लूंगा, मुझे मालूम है मेरा वक्त पूरा हो गया है। 2 मिनट इंशाल्लाह फिर बात ख़त्म करते हैं। ये याद रखो कि मस्जिद अक्सा का मसला सिर्फ अरब और इसराइल का मसला नहीं है। मस्जिद अक्सा का मसला सिर्फ अरब ममालिक और इसराइल का मसला नहीं, बल्कि मस्जिद अक्सा का मसला पूरी उम्मत इस्लामिया का मसला है, क्योंकि मस्जिद अक्सा ये हमारे ईमान का हिस्सा है, मस्जिद अक्सा ये हमारे ईमान का जुज़ है। तो मस्जिद अक्सा का मसला पूरी उम्मत का, पूरी इज्तिमाइयत का और पूरी मिल्लत का मसला है। मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा पूरी उम्मत इस्लामिया का मसला है, लिहाजा मस्जिद अक्सा के लिए दुआ किया करो, मस्जिद अक्सा के हक में अल्लाह से दुआ किया करो। और सुन लो, तुम्हारे घर बार से ज़्यादा, तुम्हारी ज़मीनों से ज़्यादा, तुम्हारे मकानों से ज़्यादा तुम्हें मस्जिद अक्सा की ज़मीन से मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत गाह है। तो मस्जिद अक्सा का मसला पूरी उम्मत इस्लामिया का मसला है। और ये भी याद रखो, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद वो वक्त जरूर आएगा जब पूरी मस्जिद अक्सा पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की हुक्मरानी होगी, जब पूरे फिलिस्तीन पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का परचम लहराएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि यहूदी अगर किसी पेड़ के पीछे भी छुपा होगा, किसी पत्थर के पीछे भी छुपा होगा, तो पेड़ और पत्थर पुकार के कहेगा, आए मुसलमानों, मेरे पीछे यहूदी छुपा है, इसको कत्ल करो। तो एक वक्त आएगा कि मस्जिद अक्सा पूरी की पूरी मुसलमानों के अंडर में होगी। मेरे भाइयों, आज जरूरत है अपने बच्चों को मस्जिद अक्सा की तारीख बताओ, आज जरूरत है अपनी नस्लों को बताओ कि मस्जिद अक्सा हमारी मस्जिद है। यहूदियों ने इस तरीके से मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया, आज जरूरत है मस्जिद अक्सा की तारीख बताने की, मस्जिद अक्सा की फजीलत बताने की। आज जरूरत है मेरे भाइयों, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करो। अगर तुम्हारे दिल से मस्जिद अक्सा के लिए दुआ नहीं निकल रही है, फिलिस्तीन के अंदर जिन मुसलमानों को मारा जा रहा है, अगर उनके लिए तुम्हारी जुबान जुम्बिश नहीं कर रही है, तो अपने दिलों का जायजा लो, अपने ईमान को टटोलो। मेरे भाई, उन मुसलमानों के लिए दुआ करो जो मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं, उन मुसलमानों के लिए दुआ करो जिनकी नजरों के सामने जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, जिनकी माएँ शहीद हो रही हैं, जिनका बूढ़ा शहीद हो रहा है। जरा सोचो, अगर वो बूढ़ा तुम्हारा बाप होता तुम्हें कैसा लगता, अगर वो बुढ़िया तुम्हारी माँ होती तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती, अगर वो नन्हे मुन्ने 4-5 साल के बच्चे तुम्हारे बेटे और बच्चे होते तो तुम पर क्या गुजरती। तो उन मुसलमानों के लिए दुआ करो।
میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے، اللہ کی ذات پر اعتماد رکھیے۔ میرے بھائیوں، دور بڑا پرخطر ہے، اپنے ایمان پر مضبوط رہیے، اپنے عقیدے پر مضبوط رہیے۔ یہ چند باتیں تھی مسجد اقصیٰ کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کروا دے۔ الہ العالمین جو مسلمان وہاں پر مظلوم ہیں، اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ جو مسلمان ظالموں سے لڑ رہے ہیں، اللہ تو ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھ دے۔ اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ننھے منھے پھول سے بچوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے ملک کے حالات بڑے پرخطر ہیں، ہمارے ملک کی فضا بڑی گندی ہو گئی ہے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دے۔ اللہ ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں کو ایک بنا دے، مل جل کر پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل کلی نصیب فرما دے۔ اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں، جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔